عمران خان ان بچوں کی وجہ سے بہت حوصلات ہے ہمیں. یہ بچے عمران خان خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. آپ آج عمران خان صاحب کا فیصلہ نہ تو یار ابھی ایک بند کر لیں. عمران خان صاحب فیصلہ نہ کرتے ایبسولوٹلی ناٹ والا تو آج جو حالات 15 ملکوں کا ہوا کہ پاکستان کا بھی ہوتا. دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ بہت یہ سب کو پتا تھا کہ اس قسم کی چیز ہونی ہے. ساروں کو پتا تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایک دن اسی طرف آ رہے ہیں. کل ابھی نیوکلر کے پیچھے ہے نا ایران کے. تو اصلی نیوکلر تو پاکستان کے پاس ہے. اگر ایران کے پیچھے بھی جن کے پاس ہے نہیں اس کے پیچھے جا سکتے ہیں تو پاکستان سے ہمیں روکنا نہیں پڑے گا ان کو. یہ تو ایران کی ہمت ہے کہ وہ کھڑے ان کے سامنے کیونکہ ہمیں اپنے ملک کی سب کو پاکستان کو مل کے حفاظت تو کرنی پڑے گی. یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. لیکن اپنے ہمسایوں سے اگر جو مسلمان ہمسائے ہیں ان سے لڑیں گے تو پاکستان کیسے محفوظ رہے گا. ہمیں ساروں کو عمران خان نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ سارا مسلمان ملک اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کریں. جب عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ مسلمانوں کو ملکوں کو آپس میں لڑائے تاکہ ان کو کمزور کرے. آپ نے دیکھا سیریا کا کیا حال ہوا. آپ نے دیکھا لیبیا کا کیا حال ہوا. آپ نے دیکھا کہ لیبنان میں یہ اس وقت بمباری کر رہے ہیں. جب عراق کا کیا حال ہوا. انہوں نے پچھلے 20-25 سالوں میں اتنے امیر ملک تھے, اتنا تیل تھا, ان کے اوپر یہ سارا کچھ کر کے ان کا تیل اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ تو سارا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کی ریسورسز کے پیچھے ہو رہا ہے. اچھا سیکٹری خارجہ دیکھیں ایک سیکنڈ آپ کے جو تیل کے پیچھے آئے تھے, آپ کو پتہ ہے عراق کے پیچھے کیوں کیا, تیل کے پیچھے, لیبیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, سودان کو انہوں نے توڑ دیا. تو یہ سارے مسلمان ملکوں کو کہ اگر متحد نہیں ہوتے, سارے مسلمان ملک متحد نہیں ہوتے تو آپ کوئی بھی نہیں, سب کو یہ آپس میں مسلمانوں کو تو اکٹھے ہو کر متحد ہونا چاہیے. اور اگر متحد نہیں ہوں گے تو جو ایک ملک ہے پوری ساری اسلامی دنیا میں جس کے اوپر لوگوں کی امیدیں تھیں, بڑے ملکوں کے لوگوں نے ہمیں بھی اس چیز کے اوپر کہا تھا, مسلمان ملکوں نے, کہ پاکستان ایک مضبوط فوج ہے, یہاں پہ نیوکلر بام ہے جو پاکستان کے پاس ہے, یہی پاکستان کی ایک ڈیٹرنٹ ہے. تو اگر ایران جن کے پاس بام تھا ہی نہیں اس کے پیچھے اتنی بمباری کر سکتے ہیں تو پاکستان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر سارا خطہ اکٹھا نہیں ہوگا تو ہمیں اپنی اکیلے حفاظت نہیں ہم کر سکیں گے. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے یہ جو اثاثے ہیں جو ہماری جس کی وجہ سے ہماری ایک ڈیٹرنٹ ہے, اس کی حفاظت بھی تو ساروں کے ساتھ مل کے چلیں گے تو ہوگی نا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے بات چیت کے لیے. صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ تو میں بتا رہی ہوں جو عمران خان نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور عمران خان نے ایک بات کی بھی ہے اس چیز کے اوپر, ایک چیز کے اوپر بات کی. اور اسرائیل کو دیکھ لیں, وہ تو منہ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا ٹارگٹ کون سا ہے. تو وہ تو چھوٹا سا ملک, میں کہ میں 4 فٹ کا نہیں ہے, میں کہ میں اسلام آباد یا پنڈی جتنا بڑا نہیں ہے وہ پورا ملک, جو جس جرت سے اور دلیری سے وہ بول رہے ہیں ہم کیوں ڈر رہے ہیں ان سے. چھوٹی سی تو جگہ ہے, تھوڑی سی پاکستان مل کے ہمت کرنی چاہیے سارے مسلمان ملکوں کو, مل کے ہماری ایک دوسرے کو ساتھ حفاظت کر سکتے ہیں. تو ساری دنیا میں 1.5 کروڑ محکمہ میں یہودی ہیں اور 2.25 ارب مسلمان ہیں. تو صرف ان کا فرق یہ ہے کہ وہ متحد ہیں اور ہم لوگ متحد نہیں ہیں, اور اس کا ہمیں سب کو مل کے افسوس کرنا چاہیے. خان صاحب کے بیانات کی بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ شعور دیتے رہے ہیں, یہ باتیں کرتے طیب رہ گیا تھا جی. خان صاحب کا ایک انٹرویو آج کل دوبارہ بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں خان صاحب نے کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی ذاتی طور پر جو ہے وہ ایٹم بم کے حق میں نہیں ہوں. اس اسٹیٹمنٹ کو پھر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے, اسی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ہاں, تو اگر کوئی اٹیک نہ کر رہا ہو, آج عمران خان سے پوچھیں ڈیٹرنٹ ہے نا,
ये नहीं कि आप इस्तेमाल करेंगे, ये डिटरेंट है। और क्योंकि आपके इस वक्त कौन सा बॉर्डर आपका खुला है इस वक्त, हमारा तो कोई बॉर्डर नहीं खुला हुआ, तो हमसायों के साथ अच्छी ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए इंडिया के साथ, और बाकी दो तरफ जो मुल्क हैं उनके साथ आप जंग ना लड़ें और अच्छे ताल्लुकात रखें, तो आपको बम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमसाए मैडम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, वजह फरमा रही हैं, लेकिन अगर किसी पड़ोसी का मुल्क हमारे यहाँ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए ये आपको पता है ईरान वगैरह वो कहते थे कि जी पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है उनके साथ, वो हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असल में तो फसाद कोई और करवा रहा है ना अंदर। तो आपको पता है इनके एजेंट्स कईयों के दूसरे मुल्कों के अंदर घुसे हुए हैं, तो इसलिए आपस में जब बैठ के अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारे सिर्फ बरादराना ताल्लुक़ नहीं है, हमारे जो KP के रिश्तेदारियाँ दोनों तरफ बॉर्डर के हैं, और इमरान खान ने कई दफ़ा ये तो 8-9 ट्वीट्स भेजी हैं इसके ऊपर। आपको पता है कि आप सारे यहाँ मौजूद थे जब हमने उनके आके पैगाम दिए कि आप जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ पे जिन्होंने 50 साल जंग देखी है, और जो दहशतगर्दी है वो जंगों की वजह से होती है। जंगें जब हो रही थी हम सब कंफ्यूज थे कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पैदा हो जाते हैं, कभी हम ब्रांड बदल जाते हैं, कभी हम समझते थे अलकायदा का ब्रांड आ गया, अब अलकायदा आउट ऑफ फैशन हो गया, फिर सुनते हैं ISIS पैदा हो गया। कहाँ से ये पैदा होते हैं? आप सारों को और हमें सबको तो पता है कि ये पैदा किए जाते हैं। अब कोई पता नहीं दाइश कोई और कौन से कोई नया नाम भी आ गया, नाम ब्रांड बदलते हैं। इस वक्त इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कह के भेजा था कई दफ़ा कि इसका हल सिर्फ बातचीत है। दोनों जो बॉर्डर के दोनों तरफ जो रिहायशी हैं, जो मुकामी लोग हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और दोनों की हुकूमतें ये बैठ के कर सकते हैं। और अगर आप लोकल लोगों से पूछें जो वहाँ से तीरा से नकल मकानी जिन्होंने किया है, आप उन लोगों से कभी जाके इनका इंटरव्यू करके देख लेना। आप मेरे से पूछ लें, उनसे पूछ लें ये कौन लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। वो कहते हैं हमारे दरवाज़ों पे लोग आते हैं और वो आके कहते हैं खाना दो, अगले दिन पहुंच जाती है हमारे पास आके कहती है 20 लोग आए थे तुम्हारे पास, तो कहते हैं अगर आपके पास नाम भी थे सारा कुछ था तो हम बंदूकें लेके कोई आ जाए, कहते हैं पहले वो आके खाना मांगते हैं, फिर फौज आ जाती है हमारे पीछे पड़ जाती है। तो वो बेचारे लोग मुकामी लोग हैं, वो क्या करेंगे? आप पहले उनको बिठाएं, वो आपके साथ मिल के हैंडल, जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों को अगर मिल के बिठाएं वो मुकामी लोग ही हैंडल कर लेंगे। लेकिन हमने बातचीत ही नहीं की, हमने उल्टा उनके ऊपर जाकर हम पता नहीं ये सच है कि नहीं कि बागराम बेस के ऊपर भी बमबारी हुई है, ये हुई है। जी वहाँ पे ड्रोन्स थे इस्राएल के और इंडिया के। बागराम ट्रम्प साहब तो बहुत खुश होंगे इस पे। अच्छा आपा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया।